ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل تفصیل سے ہمیں عامر خان ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان بتا رہے تھے وجوہات جن کی بنا پر کابینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ایم کیو ایم پاکستان نے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو اس سیگمنٹ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے صرف ایک اتحادی کے چھوڑنے کا نہیں ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا وفاقی کابینہ سے نکلنے کا نہیں ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک سیاسی اس کی ویٹیج ہے، اس کا ایک سیاسی پرابلم ہے، لیکن دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کراچی شہر جس نے پورا انداز میں پی ٹی آئی پہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا، اپنے اعتماد کا ووٹ دیا تھا، وہاں پر پی ٹی آئی کی گرپ کمزور ہو گئی ہے۔ وہاں پہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے مکینوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے، ان کے سامنے جو قسمیں کھائی گئی، ان کے سامنے جن ارادوں کا، جن منصوبوں کا اعلان کیا گیا، وہ محض ایک نظر کا دھوکہ تھا، اور جس کے بعد ایک بار پھر یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ سیاسی قیادت کو ڈھونڈتا نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، کیا واقعی اب آنے والے وقت میں یعنی کہ آئندہ 3.5 سال میں پی ٹی آئی وہ کر کے دکھائے گی جس کے اس نے وعدے کیے اس شہر کے ساتھ، اور اپنی سیاسی بیس اور اپنی سیاسی پوزیشن کو بچا پائے گی یا نہیں؟ ایک بار پھر پوچھیں گے، اور ہمارے ساتھ عذراء کرم پھر جوائن کیا ہے گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل نے۔ بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب۔ یقیناً اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کراچی کے حوالے سے جو وعدے، جو ارادے، جو قسمیں تھے پی ٹی آئی کی وہ پوری نہیں ہو رہی، جس کے نتیجے میں ایم کیو ایم پاکستان کو وفاقی کابینہ سے نکلنا پڑا ہے، ان پر اپنا پریشر ہے۔ اب آپ بتائیے گا کہ اگلے 3.5 سال میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ وعدے ڈیلیور کرنے کے لیے جو کہ آپ کی حکومت نے، وزیر اعظم عمران خان نے اس شہر کے ساتھ کیے؟ بہت شکریہ کامران بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایم کیو ایم کا فیصلہ ہے وہ ان کے اپنے تحفظات اور ان کے جائز تحفظات جو سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لیے جو سپیڈ سے پروگریس ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ان کو نظر آ رہی۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کامران بھائی کہ جب سے پچھلے 2 مہینے سے جب سے اسد عمر نے پی این ڈی سنبھالا ہے، پروجیکٹس میں نہ صرف سپیڈ آئی ہے بلکہ ڈسبرسمنٹ بھی تیز ہوئی ہے، اور بڑی یعنی ایک ویزیبل چیز سامنے آئی ہے کہ پتہ لگا ہے کہ واقعی کوئی اس وقت بہت تیزی سے کراچی کے پروجیکٹس کی فکر کر رہا ہے۔ ہم نے پچھلے 2 مہینے میں 4 میٹنگز اس کی کی ہیں، اور ہر میٹنگ میں ہم نے پچھلی میٹنگ سے بہت آگے نکلے ہیں۔ آج بھی ہماری اس کے بارے میں ایک میٹنگ تھی جس کے اوپر سارا ہم نے جائزہ بھی لیا، آرڈرز بھی ہاتھ کے ہاتھ ہوئے، کافی چیزیں ہوئی۔ میں نے آپ کو ایک ٹائم، آپ کو یاد ہوگا آپ کے پچھلے پروگرام میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا کہ 7 فروری کو خان صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ کراچی آ کے 5 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کریں، اور وہ پروجیکٹس اپنی سپیڈ پہ بالکل رواں دواں ہیں، اور ہم بالکل تیار ہیں۔ اور آج میں نے باضابطہ طور پہ وزیر اعظم صاحب کو ایک خط بھی لکھ دیا ہے کہ جس کے اندر ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ 7 فروری سے آنورڈ کسی دن بھی جو ان کو مناسب لگے وہ آ جائیں، تو ہم 5 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کریں گے جو ایک تو گورنر صاحب یہ جو آپ نے 7 فروری کی ڈیڈ لائن دی تھی، اب اس میں آپ نے کیویٹ ایڈ کیا، آپ نے کہا اس کے آنورڈز، تو 7 فروری کے آنورڈز تو پھر 7 مارچ، 7 اپریل، 7 مئی، میں 7 کو بھی تیار ہوں۔ نہیں کامران بھائی، یہ تو پرائم منسٹر کی ثوابدید پہ ہے نا، اگر 7 نہیں ہے تو 8 نہیں ہے تو 9، نہیں تو 6 کو آ جائیں، 5 کو آ جائیں۔ میں تو اس سے 2 دن پلس 2 دن مائنس پہ بھی تیار ہوں، کوئی ایشو نہیں، اس سے آگے نہیں معاملہ جائے گا۔ جو وزیر اعظم کی اپنی مصروفیت کے حساب سے میں نے آپ سے کہا کہ 7 فروری آنورڈز کسی دن بھی آ جائیں۔ تو اب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ویزیبل چینجز، ویزیبل تو وہ چیز ہوگی جو کہ عوام دیکھ سکیں گے، کہ ان کے سامنے ویزیبلٹی آنی شروع ہوئی اور وعدوں کے لحاظ سے چیزیں سامنے آنی شروع ہوئی، تو وہ ویزیبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کب ہوگی؟ عوام خود اپنی نظر سے کب دیکھیں گے؟ یہ تو میں نے آپ سے کہا نا، اگر وزیر اعظم صاحب 7 فروری کو آ جاتے ہیں تو یہ عوام نہ صرف دیکھیں گے بلکہ اس کے اوپر سفر کریں گے، محسوس کریں گے۔ سگنل فری کوریڈورز ہیں، انڈر پاس ہیں، بریجز ہیں، اس کے اندر مین روڈز ہیں، بہت ہی زبردست جامع منصوبے ہیں یہ کامران بھائی، اور میری خواہش ہوگی کہ آپ میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو خود دکھا کے لاؤں، تو آپ کا دل خوش ہوگا دیکھ کے کہ واقعی کوئی اچھے منصوبے بنے۔ اچھا، اب یہ جو ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ منصوبے ہیں جو کہ وفاق کے 100% وفاق کے گرین لائن وغیرہ، اس پہ کیا لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات ہوئی تھی اور اس میں ہمیں سرٹینٹی کوئی ٹائم لائنز کی نظر نہیں آ رہی تھی، تو ابھی اس میں کیا پروگریس ہے؟
کامران بھائی اس میں ابھی انفارچونیٹلی ہم ادھر ہی ہیں جہاں سے ہم چلے تھے، لیکن ہم نے کافی اس کے اندر پروگریس اس معنی کر لی کہ اب ہم نے ای سی سی کو بھیج دیا ہے. وہ اب جیسے ہی یہ ای سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد کلیئرنس فوراً آتی ہے، تو اس کے بعد اس کے اوپر ٹینڈر کا کام شروع ہو جائے گا. اور اس کے دوران میری خواہش ہے کہ اگر ہمیں جی میں کہہ رہا اس کے دوران خواہش یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی تھوڑا گیپ آ رہا ہے تو ہم اس میں کسی کوئی کانٹریکٹر کو بلا کے اس کو فوری طور سے رواں کر دیں تاکہ یہ گرین لائن شروع ہو جائے، اور جیسے جیسے بسیں آتی جائیں گی ان کو ریپلیس کر دیں گے. اگر یہ ہم کر پائے تو یہ فوری طور سے کام شروع ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسائل کے حوالے سے بہت ساری دوسرے معاملات ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی کسی حد تک کوئی کوارڈینیشن شروع ہوئی ہے، کوئی بات چیت اس سلسلے میں آگے بڑھی، کیونکہ کراچی کا مسئلہ آفٹر آل صرف آپ سے تو حل نہیں ہوگا. ایک یونٹی آف ڈائریکشن چاہیے فیڈریشن میں، فیڈرل گورنمنٹ میں اور پروونشل گورنمنٹ میں. کامران بھائی کچھ میلٹ ڈاؤن تو ہے سندھ گورنمنٹ اور وفاقی حکومت کے درمیان، اور خاص طور سے پروجیکٹس کو لے کے تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کچھ میلٹ ڈاؤن ہے. کچھ معاملات گرین لائن کے جو پھنسے ہوئے تھے سندھ حکومت کے ساتھ، وہ میں نے جب چیف منسٹر سے ریکویسٹ کی تو وہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آ گئے اسی دن میرے پاس. انہوں نے کہا کہ میں آتا ہوں آپ کے پاس، اور انہوں نے مجھ سے کہا بتائیں کیا چیز رک رہی ہے. تو جو 2-3 چیزیں میں نے ان کو بتائی تھیں، ہی کمیٹڈ کہ وہ 48 آورز میں اس کو پورا کر دیں گے، اور 48 آورز میں انہوں نے آرڈر تو کر دیے. لیکن آج بھی میں نے چیف سیکرٹری کو یاد دلایا تھا کہ چیف منسٹر نے تو کر دیا، تو آپ بھی اس کو فائل کو موو کریں. تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ہو گیا، 1 آدھ دن میں ہم آپ کو دے دیں گے. تو وہ جیسے ہی آ جاتا ہے تو وہ تھنگز ول موو فردر اسموتھلی. کتنی کنسرن ہے پارٹی کے اندر، پرائم منسٹر کے اندر کراچی کے حوالے سے؟ اتنی بڑی پاور بیس ہے، اتنی بڑی آپ کی پولیٹیکل سپورٹ ہے، اس میں حالات قابو میں نہیں آ رہے، پھر ظاہر ایم کیو ایم پاکستان کا کیبنٹ چھوڑنا، یہ تمام معاملات جو ہیں میں تو یہ اسیوم کروں گا کہ بہت ہی اس میں بہت سیریس کنسرن ہونی چاہیے پرائم منسٹر کو. اس کی کہیں سے ریفلیکشن نظر آئے گی ہمیں آگے چل کے کہ واقعی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہوں، اور پی ٹی آئی کے سامنے کوئی ایک ٹائم لائن ہو، کیونکہ اب آگے تو اب 3.5 سال ہے نا سر، 1.5 سال تو گزر گیا. کامران بھائی میں یہ آپ سے کوئی مفروضے پہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ حلفاً یہ بات آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میری جتنی بار بھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، ہر بار انہوں نے مجھ سے کراچی پہ ایمفیسس کیا ہے، کراچی پہ انہوں نے فکر دکھائی ہے، اور میرے سے جتنی ان کی فون پہ بھی بات ہوتی ہے تو وہ کراچی کے بارے میں ہی بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بات ان سے نہیں ہو رہی ہے میری آج کل. بہت بہت شکریہ جناب عمران اسماعیل، گورنر سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بار